نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ بابو صومی یومی عرفہ، عرفہ کے دن کے روزے کا بیان۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى الفضل أن الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن الفضل بنت الحارث، فضل بنت حارث، اور یہ ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، ان ناسن کے لوگوں کو تمارو، لوگوں نے جھگڑا کیا، لوگوں کو شک ہوا، عندہا ان کے پاس، یوم عرفہ عرفہ کے دن، فی صوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں، فقال بعضهم تو ان میں سے بعض نے کہا، هو صائم کہ آپ روزے دار ہیں، وقال بعضهم اور کچھ دوسروں نے کہا، لیس بصائم آپ کا روزہ نہیں ہے، آپ روزے سے نہیں ہیں، فارسلت الیہ تو انہوں نے بھیجا ان کی طرف، یعنی الفضل نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بقدحی ایک پیالہ، لبن دودھ کا، وہو واقف اور آپ اس وقت وقوف کر رہے تھے، کھڑے تھے، علی بعیرہ اپنے اونٹ پر آپ وقوف عرفہ کر رہے تھے، فشربہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے کو پی لیا۔ تو ایک انتہائی عقل مندی کا ایک طریقہ تھا کہ نہ تو جا جا کے سوال کیے، اور ایک طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ بھی پیش کر لیا اور آپ کی پیاس بھی بجھائی، اور آپ کو کچھ قوت بھی، ظاہر ہے دودھ سے قوت بھی آتی ہے۔ دودھ وہ واحد مشروب ہے کہ جو کھانے اور پینے دونوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو وہ ان کو بھیجا تو لوگوں نے دیکھ بھی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی بھی لیا، اور جو شک ہے وہ بھی دور ہو گیا۔ قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ، لوگوں کو شک ہوا روزے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ کے دن، فارسلت الیہ تو میں نے بھیجا ان کی طرف، بحلاب دودھ، وہو واقف فی الموقف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹھہرے ہوئے تھے، موقف یعنی عرفہ، عرفہ کا جو سب سے اہم رکن ہے، اس دن جو کام کرنا ہوتا ہے وہ وقوف ہے، یعنی کھڑے ہونا ہوتا ہے اور دعائیں کرنی ہوتی ہیں۔ فشرب منہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پی لیا، والناس ینظرون اور لوگ دیکھ رہے تھے۔ اب ان روایات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حجاج کرام کو میدان عرفات میں 9 ذی الحج کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی حاجیوں کو، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور اس دن روزہ نہ رکھنے کی، یعنی حاجی روزہ نہ رکھیں، اس کی حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس دن کا کام اور ہے، اور اس دن اگر انسان کھائے پیے گا نہیں تو وہ کمزور پڑ جائے گا اور وہ وقوف صحیح طرح سے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ نہیں کر پائے گا۔ تو وہاں پر جو دعا اور ذکر اور یہ سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اور پھر مغرب کے ساتھ ہی وہاں سے نکلنا ہے، مزدلفہ پہنچنا ہے، تو ایسے میں افطار کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا اور اس روزے کو نبھانا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو حجاج کرام پر آسانی کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عرفہ کے دن کے روزے کا حکم ان کو نہیں دیا ہے۔ ان کے علاوہ، حاجیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں ہیں،
ان کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے، یعنی اگر رکھیں گے تو اجر پائیں گے، نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال۔ آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ پھر اس کا اجر ہے۔ اور پھر ایک بات جو بارہا کہی بھی جا رہی ہے، وہ پھر ایک دفعہ ہم دہرا لیتے ہیں کہ ہر ملک والے اپنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے، اور ورنہ تو آپ دیکھیے نا کہ عام طور پر آپ دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ میں جب ہمیں یہاں 8 ذی الحج ہوتی ہے تو وہاں سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہو جاتی ہے، لیکن بعض جو مغربی ممالک ہیں ان میں وہ ایک دن آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جس دن سعودی عرب میں 9 ذی الحج ہو وہاں پر 10 ذی الحج یعنی عید بھی ہو سکتی ہے، تو کیا وہ پھر عید کے دن روزہ رکھیں گے؟ تو لہٰذا جو بیسٹ طریقہ ہے وہ وہی ہے نیچرل طریقہ کہ چاند دیکھیں اور اپنے ملک کے مطابق آپ روزہ اور عید کریں گے۔ بابو صومی یوم الفطر، عید الفطر کے دن روزہ رکھنا۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان۔ یہ جو ابو عبید مولا ابن اظہر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں عید کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، تو انہوں نے فرمایا ہذانی یومانی، یہ 2 دن ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن صیامہما، ان دونوں کے روزے سے، یوم فطرکم من صیامکم، ایک وہ دن جس دن تم افطار کرتے ہو اپنے روزوں سے، یعنی روزے ختم ہوتے ہیں تو عید الفطر کا نام فطر اسی لیے ہے کہ اس دن آپ افطار کرتے ہیں، تو جس دن آپ افطار کرتے ہیں اس دن آپ روزہ تو نہیں رکھیں گے۔ والیوم الآخر، اور دوسرا دن تأکلون فیہ من نسککم، دوسرا دن جس میں تم کھاتے ہو اپنی قربانیوں میں سے۔ قال ابو عبداللہ کہتے ہیں یعنی امام بخاری، قال ابن عیینہ، ابن عیینہ نے کہا، من قال مولا ابن اظہر فقد اصاب ومن قال مولا عبد الرحمن ابن عوف فقد اصاب۔ یہ جو راوی ہیں ان کی پہچان کے لیے ایک قول ہے ابن عیینہ کا کہ کسی نے ان کو ابو عبید کو مولا ابن اظہر کہا ہے اور کسی نے مولا عبد الرحمن بن عوف کہا ہے، دونوں طرح کہنا درست ہے۔ قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن صوم یوم الفطر، عید الفطر کے روزے سے، والنہری، اور عید الاضحیٰ کے روزے سے، وعن السمائی، اور سما سے۔ سما ہم پیچھے کتاب الصلاح میں بھی پڑھائے ہیں کہ اس طرح ٹائٹ بکل مار لینا اور اپنے ہاتھ بھی اندر ہی ٹائٹلی ان کو کر دینا پیک، تو اس سے منع فرمایا کیونکہ اس سے موومنٹ ہی بہت ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے۔ وَأَن يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، اور یہ کہ آدمی ایک ہی کپڑے میں گوٹ مار کے بیٹھے کیونکہ اس سے سطر کھل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ وَعَن صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، اور فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد نفل پڑھنے سے بھی منع فرمایا۔ اب ان احادیث سے ہمیں واضح پتہ چلتا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، چاہے وہ روزہ نظر کا ہو یا کفارے کا ہو یا نفلی ہو یا قضا کا ہو، ہر قسم کا روزہ رکھنا اس دن منع ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اور دراصل امام بخاری نے ایک اختلاف کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہا ہے یہاں پر، اور وہ یہ ہے کہ مثلاً اگر کسی نے ایک روزے کی نظر مانی اور اتفاق سے وہ نظر عید کے دن آ پڑی، فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جس دن میرا بیٹا پہنچے گا میں اس دن روزہ رکھوں گی، اور وہ پہنچتا ہے عید کے دن، اب آپ کیا کریں گی؟ ٹھیک ہے، تو اس میں پھر علماء جو ہیں، جو میجورٹی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ پھر اس دن روزہ نہیں رکھیں گی۔
اور کچھ نے کہا ہے کہ بس بات ختم ہو گئی، آپ بعد میں قضا بھی نہیں دیں گی اس کی، لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ احتیاطاً آپ کو پھر کسی اور دن ایک روزہ رکھ لینا چاہیے۔ لیکن نظر کی جو قسمیں ہیں تین، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ آپ نظر مانیں کہ میرا یہ کام ہوا تو میں یہ کام کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظر کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا اس دن آئے گا تو میں روزہ رکھوں گی، آپ ویسے ہی رکھ لیں، اس کی خیر و عافیت کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، ایک نیک کام کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو شرطیں باندھنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے تقدیر بدلتی ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ ہاں بخیل سے کچھ مال نکلوا لیا جاتا ہے جو ادروائز تو اس نے نکالنا نہیں تھا، صدقہ تو اس نے کرنا نہیں تھا، تو چلو کوئی ایک اچھا کام ہوا اس کے ساتھ، خیر خیریت سے اس کا بچہ گھر آ گیا سپوز، تو پھر اس نے کچھ صدقہ کر دیا، تو یہ صدقہ تو اس کو ویسے ہی پہلے بھی کر دینا چاہیے تھا۔ تو اس طرح کی جو نظر ہے جس میں انسان مشکل میں پڑ جائے تو وہ نظریں ماننی ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، ان دو دنوں کے علاوہ جو ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخیں ہیں، ایام تشریق، ان کے روزے رکھنے بھی منع ہیں، البتہ کوئی جو حج تمتع والا ہے اور اس کے پاس قربانی نہیں ہے تو پھر وہ جو قرآن کا حکم ہے نا کہ پھر وہ روزے رکھے گا، ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، 3 ایام حج میں اور 7 جب تم لوٹو وہاں سے، یعنی گھر آ جاؤ، تو وہ 3 روزے جو ہیں وہ ذی الحج کی 11، 12 اور 13 کو رکھ سکتا ہے۔ باب صوم یوم النحر، قربانی کے دن روزہ رکھنا۔ قال حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال اخبرنی عمرو بن دینار عن عطاء بن میناء قال سمعته يحدث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ینہى عن صیامین وبیعتین، کہ منع کیا گیا 2 روزوں سے اور 2 طرح کی بیع سے، خرید و فروخت سے، الفطر والنحری، عید الفطر اور یوم النحر کے روزے سے منع کیا گیا، والملامستی والمنابذتی، اور 2 طرح کی خرید و فروخت سے منع کیا گیا، ملامسہ اور منابذہ۔ اور یہ انشاءاللہ جب ہم کتاب البیوع پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ ملامسہ اور منابذہ کیا ہیں۔ بریفلی یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا استحصال ہوتا تھا ایک خریدار کا کہ اس کی طرف دکاندار جو ہے وہ کپڑا پھینکتا تھا اور کہتا تھا کہ بس اب یہ تمہیں خریدنا پڑے گا، یہ منابذہ ہے، نبذہ پھینکنا، اور اسی طرح سے ملامسہ کہ اگر وہ ٹچ کر لیتا تھا تو کہتا تھا کہ بس اب یہ تمہیں خریدنا ہے، لمس سے، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے منع فرمایا۔ قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال اخبرنا ابن عون عن زیاد بن جبیر قال جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما فقال رجل نذر ان يصوم یوما، ابن عمر کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ ایک آدمی نے نظر مانی ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھے گا، قال اظنہ قال، اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے کہا تھا الاثنین، کہ پیر کا روزہ رکھے گا، منڈے کا روزہ رکھے گا، فوافق ذالک یوم عید، اب منڈے کو عید آ گئی ہے، پیر کو عید آ گئی ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ فقال ابن عمر، تو ابن عمر نے فرمایا امر اللہ بوفاء النذری، ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نظر پوری کرنے کا، وَنَهَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم هذا اليوم، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے روزے سے منع فرمایا ہے۔ اب اس میں ابن حجر رحمہ اللہ کا جو ہے موقف، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں پھر منع جو بات ہے نا اس کو مقدم رکھا جائے گا اور روزہ نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس نے نظر مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کو کہو کہ سوار ہو اور اپنا حج پورا کرے، تو اگر ایسے حالات میں نظر پورا کرنا ضروری ہوتا تو آپ اسے سواری استعمال کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تو اسی طرح یہ جو صورت ہے کہ اس دن عید آ پڑی ہے جس دن کے روزے کی آپ نے نظر مانی تھی، تو پھر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں آپ اس روزے کو پورا کریں گے یا نہیں، یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔
ایک تو گروپ ہے جو کہتا ہے کہ پھر وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، بس بات گزر گئی، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بعد میں ایک روزہ رکھ لے تو بہتر ہے، احتیاط کا تقاضا ہے۔ قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور انہوں نے غزوات کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنے؟ 12 غزوتاً، 12 غزوات۔ قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سمعت اربعن، قال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سمعت اربعن، میں نے 4 باتیں سنی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فأعجبننی، تو مجھے وہ بڑی ہی پسند ہیں۔ قال، فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تسافر المرأۃ، نہ سفر کرے کوئی عورت، مسیرۃ یومین، 2 دن کا سفر، الا ومعہا زوجہا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ ہو اس کا شوہر، او ذو محرم، یا کوئی محرم، ولا صوم فی یومین، اور 2 دن کے روزے کوئی نہ رکھے، الفطر والاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ولا صلاۃ بعد الصبح، اور نہ کوئی نماز پڑھے فجر کی نماز کے بعد، حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ طلوع ہو جائے سورج، ولا بعد العصر، اور نہ ہی عصر کے بعد، حتیٰ تغرب، یہاں تک کہ غروب ہو جائے سورج، ولا تشد الرحال، اور نہ ہی سفر کی تیاری کی جائے، نہ ہی رخت سفر باندھا جائے، الا الی 3 مساجد، مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی ھذا، مسجد الحرام، مسجد اقصی، اور میری یہ مسجد۔ اب اس میں 4 چیزوں سے منع کیا گیا ہے، اور ہم نے پہلی چیز جو عورت کے سفر نہ کرنے کی بات ہے، اس کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور بیسیکلی جو جتنی بھی احادیث ہیں ان سب کو اکٹھا رکھ کے اور پھر ایک جو صورتحال ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ تو اس میں اتنی گنجائش ملتی ہے کہ اگر ایک یہاں سے آپ کو محرم چڑھا دے، وہاں پہ آپ کو محرم اتار لے، تو ان بٹوین جو وہ احادیث ہیں کہ ایک وقت آئے گا سیکیورٹی کا لیول یہ ہو جائے گا کہ ایک عورت جو ہے وہ اکیلی تنہا سفر کرے گی، غالباً صنعاء سے حضرموت تک، اور اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا، تو اکیلی عورت کے سفر کا ایک ہمیں ملتا ہے۔ تو بہرحال جو عورت کی عزت ہے اور آبرو ہے، اس کی پروٹیکشن کے لیے یہ جو حکم ہے یہ بہرحال ہمارے فائدے کے ہی احکامات ہیں، لیکن اگر کہیں کوئی ایسی مجبوری ہو تو پھر کیا بھی جا سکتا ہے کچھ قواعد و ضوابط کو فالو کرتے ہوئے۔ اور پھر یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کا، تو آپ دیکھیے کہ 2 دن کی جو مسافت ہے وہ آج تو دنیا کا دور سے دور بھی کوئی جو جگہ ہے نا، اس پر جہاز 2 دن سے پہلے آپ کو لے جاتا ہے۔ تو اللہ عالم اس کی کیا کیا انٹرپریٹیشن کی آگے بھی کی جائیں گی، لیکن اس میں گنجائش بہرحال ملتی ہے کچھ قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھنے کے بعد۔ اور پھر دونوں عیدوں کے دن یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اور ان میں روزہ رکھنا نامناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ایک رخصت اور ایک دعوت کے دن ہے ان کو ایک طرح سے ٹھکرا دینے کے مترادف ہے، لہٰذا ان 2 دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے فجر اور عصر کی نمازوں کے بعد نفل پڑھنا ناجائز ہے، البتہ یہ بات پہلے ہو چکی کہ سبب کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی کوئی قضا نماز رہتی ہے تو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی آپ نے استخارہ آپ نے ارجنٹ کرنا ہے اور آپ کو ضرورت آ پڑی ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں 2 نفل پڑھ کے۔ پھر 3 مساجد کے علاوہ باقی جو مقامات ہیں ان میں ثواب کی نیت سے جانا جو ہے وہ منع ہے۔ البتہ اگر آپ کہیں کہ مجھے ٹرکی جانے پہ دل کرتا ہے، میں نے بلو ماسک دیکھنی ہے، میں نے آیا صوفیہ دیکھنا ہے جس کو ابھی ابھی ماسک بنایا گیا ہے، مسجد بنایا گیا ہے،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جا بھی سکتے ہیں، لیکن دل میں نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے ثواب ملے گا وہاں جانے سے، ٹھیک ہے۔ بابو سیامی ایام التشریق، ایام تشریق کے روزے رکھنا۔ قال ابو عبداللہ قال علی محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابی كانت عائشة رضی اللہ عنہا تصوم ایام منن وكان ابوہ یصومها، کہ عروہ بن زبیر یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایام منا میں، ایام تشریق میں، یعنی وہ بنے 11، 12، 13 ذی الحج میں روزے رکھا کرتی تھیں، اور ہشام کے جو والد ہیں عروہ، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے ان دنوں میں۔ تو ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک جو حج تمتع کرنے والا ہے اور جس کو قربانی میسر نہ ہو، وہ ان دنوں میں روزے رکھ لے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جس سے ان کا یہی رجحان پتہ چلتا ہے کہ ثلاثۃ ایام فی الحج جو ہے وہ ان 3 دنوں میں کیا جا سکتا ہے، ورنہ نارملی ان 3 دنوں میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، حالانکہ یہ وہ ایام 20 کے دن بن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دن بیچ میں سے ایام 20 کا دن بھی بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ عالم۔ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہم قال لم يرخص في ایام التشریق، کہ نہیں رخصت دی گئی ایام تشریق میں، ان یصمن، کہ ان میں روزے رکھے جائیں، الا لمن لم یجد الہدیہ، مگر وہ کہ جس کے پاس ہدی کا جانور نہ ہو، قربانی کا جانور نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حج تمتع کرنے والے کو اگر قربانی کا جانور میسر نہ ہو، اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب کو بہت کلیئر ہے کہ حج تمتع کیا ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کتاب الحج ختم کی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو تو پھر وہ ایام تشریق میں 3 روزے رکھ سکتا ہے، باقی 7 وہ اپنے گھر آ کے رکھے گا۔ اس کے علاوہ جن کے پاس قربانی موجود ہے تو باقی لوگوں کو ان دنوں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال الصيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفہ، کہ جو شخص حج اور عمرے کے درمیان تمتع کرے، یعنی عمرے کے بعد احرام کھول دے اور حج کا احرام دوبارہ 8 ذی الحج کو پہنے، اسے عرفہ کے دن تک روزہ رکھنے کی اجازت ہے، یعنی اگر اس کے پاس قربانی نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ هَدْيًا، پھر اگر وہ ہدی نہ پائے، وَلَمْ يَصُمْ صَامَ أَيَّامَ مِنَن، تو اس نے روزے بھی نہیں رکھے، فار ایگزامپل اس کے پاس ہدی کا جانور بھی نہیں تھا اور اس سے پہلے عرفہ سے پہلے بھی اس نے روزے نہیں رکھے، تو پھر وہ ایام منا میں روزے رکھ لے۔ وعن ابن شہاب عن عروة عن عائشة مثلہ وتابعہ ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب۔ ایام تشریق میں روزے رکھنے کے متعلق عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ ایام تشریق میں کھاؤ پیو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان دنوں میں روزہ چھوڑنے کا حکم دیا کرتے تھے اور روزہ رکھنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ ان دنوں سے مراد 11، 12 اور 13 کے دن ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحج، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے جو احادیث مروی ہیں ان میں پتہ چلتا ہے کہ 11، 12 اور 13 کو روزہ رکھا بھی جا سکتا ہے۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق اس طرح سے کی گئی ہے کہ جس کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ روزے رکھ سکتا ہے 11، 12، 13 کے، ادروائز باقی لوگ جو ہیں وہ روزے یہ والے نہ رکھیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ کا بھی یہی فیصلہ ہے اور امام بخاری کا بھی یہی رجحان ہے۔ بابو صوم یوم عاشوراء، عاشورہ کے دن کا روزہ۔
قال حدثنا ابو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن ابيه رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء ان شاء صام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن فرمایا کہ اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرا حکم دیتے، بسیامی روزہ رکھنے کا، یوم عاشوراء عاشورہ کے دن، فلما فرض رمضان، پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا، کان من شاء صام ومن شاء افطر، تو پھر یہ ہو گیا حکم کہ جو چاہے روزہ رکھے عاشورہ کا اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قریش فی الجاہلیہ، کہ جو عاشورہ کا دن ہے 10 محرم کا، اس کا روزہ رکھتے تھے قریش دور جاہلیت میں۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یصومہ اس کا روزہ رکھتے تھے، فی الجاہلیہ یعنی وہ جو جاہلیت کا دور تھا اس میں۔ فلما قدم المدینۃ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، صامہ و امر بصیامہ، آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا۔ فلما فرض رمضان، پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا، ترک یوم عاشوراء، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا۔ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، تو اب جو چاہے اس دن کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10ویں محرم کو، اور محرم الحرام کا مہینہ اسلام میں ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ان 4 مہینوں میں شامل ہے کہ جن کو حرام مہینہ قرار دیا گیا ہے اور ان کی عزت کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ محرم کے علاوہ باقی مہینے ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا، اور اس سے معلوم ہوا کہ محرم کے روزے بہت افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، لہٰذا اس میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور عاشورہ کا روزہ جو ہے اس کی مزید تاکید کی گئی ہے، اور اس کی تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے سارا جو ایک اس کی استحصالی جو ایک تسلط تھا ان کے اوپر، اسی عاشورہ کے دن نجات دی تھی، تو بنی اسرائیل اس دن خوشی میں اور شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے تھے، اور یہودی صرف روزہ ہی نہیں رکھتے تھے اس دن، بلکہ بڑی خوشی کا اور مسرت کا اظہار کرتے تھے، اور اہل خیبر جو ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس دن جشن مناتے تھے، اور اپنی عورتوں کو زیورات اور سامان زینت سے ان کو جیسے ڈیکوریٹ کرتے تھے، اور اس دن اظہار مسرت کے لیے عیسائی بھی ان یہودیوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے، اور قریش بھی اس دن کو عظیم سمجھتے تھے، اور اس کی عظمت کے پیش نظر کعبہ شریف کو غلاف بھی اسی دن پہناتے اور اسی دن کا روزہ رکھتے تھے۔ قریش کے ہاں جو عاشورہ کی اہمیت تھی اس کے بارے میں ابن عباس کا ایک قول ملتا ہے رضی اللہ عنہما کہ دور جاہلیت میں قریش سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تھا جو ان کے دل میں کانٹے کی حیثیت اختیار کر گیا، اور انہیں بتایا گیا کہ عاشورہ کی تعظیم اور اس دن کا روزہ رکھنے سے اس گناہ کی تلافی ہو سکتی ہے جو تم سے ہو گیا ہے، تو پھر انہوں نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نبوت سے قبل اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضی اللہ عنہما کہ
معاویہ بن ابو سفیان کو سنا، یہ راوی ہیں حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما۔ آپ دیکھیے کہ امام بخاری نے کتنا کلیئر اسپیسیفک طریقے سے معاویہ رضی اللہ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ دونوں کے لیے رضی اللہ عنہما استعمال کیا ہے۔ اسلام پچھلے سارے گناہوں کی معافی کر دیتا ہے، اور ہم کسی کو بھی جج نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی انسان کبھی بھی ہدایت پا سکتا ہے۔ اور اس طرح کی جب پڑھتے ہیں ہم احادیث اور واقعات، تو ایک اللہ تعالیٰ کا جو ایک ظرف ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی وسعت ہے کہ کس کس طرح کے لوگوں کو، جنہوں نے ایک وقت پر کتنی کتنی دشمنی کی اسلام کے ساتھ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ پھر اینڈ میں راضی ہو گئے ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان پر فضل کرتے ہوئے۔ تو ہمیں کسی کو بھی جج کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ ایک وقت پر کوئی اگر کیسا ہے تو ہم کہیں کہ یہ نہیں سدھرے گا۔ تو معاویہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، یہ یوم عاشوراء، یہ عاشورہ کے دن انہوں نے خطاب کیا، عام حج علی المنبری، اس سال جس دن انہوں نے حج کیا تھا، یہ ممبر پر کھڑے ہوئے، یقول، انہوں نے کہا، یعنی حج کے بعد انہوں نے مدینہ جا کر یہ خطاب کیا اور کہا، یا اہل المدینہ، اے اہل مدینہ، این علماؤکم، تم لوگوں کے علماء کدھر ہیں؟ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے خود سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، ھذا یوم عاشوراء، یہ عاشورہ کا دن ہے، ولم یکتب اللہ علیکم صیامہ، اور اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، وانا صائم، اور میں روزے سے ہوں، فمن شاء فلیصم، تو جو چاہے وہ روزہ رکھے، ومن شاء فلیفطر، اور جو چاہے وہ اسے چھوڑ دے۔ قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ایوب عن عبد الله بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، المدینۃ، مدینہ، فرأى الیہود، تو آپ نے دیکھا یہود کو، تصوم یوم عاشوراء، کہ وہ روزہ رکھتے تھے یوم عاشورہ کا، فقال ما ھذا، تو وہ پوچھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس روزے کی ان کے ہاں کیا حیثیت ہے؟ قالو، تو انہوں نے کہا، ھذا یوم صالح، یہ بڑا اچھا دن ہے، ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل، یہ وہ دن ہے جس دن نجات دی اللہ نے بنی اسرائیل کو، من عدوہم، اس کے دشمن سے، ان کے دشمن سے، فصامہ موسیٰ، تو اس دن پھر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تو میں تو تم لوگوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، یعنی بنی اسرائیل سے زیادہ میں موسیٰ سے کلوز ہوں۔ فَصَامَهُ، تو آپ نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور آپ نے اس کے روزے کا حکم بھی دیا۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ابو اسامة عن ابی امیس عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال کان یوم عاشوراء، کہ یوم عاشورہ جو تھا، تعدہ الیہود عیداً، اس کو یہود عید شمار کرتے تھے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصوموہ انتم، تو تم اس کا روزہ رکھو۔ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن ابن عیینۃ عن عبید اللہ بن ابی یزید عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتحری، کسی بھی کام کو افضل سمجھ کے کرنا، افضل اس کی فضیلت قرار دے کے کرنا، سیام یومن، کسی بھی دن کے روزے کو، فضلہ علی غیرہ، جس کو آپ نے دوسروں پر افضل سمجھا ہو، الا ھذا الیوم، مگر اس دن کا روزہ، یوم عاشوراء، عاشورہ کے دن کا روزہ، وھذا الشہر، اور یہ مہینہ، یعنی شہر رمضان، یعنی رمضان کا مہینہ۔ رمضان کے مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مہینے کو افضل سمجھ کے، کسی دن کو افضل سمجھ کے
آپ نے اگر روزہ رکھا ہے تو وہ عاشورہ کے دن کا روزہ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے پہلا حج سن 44 ہجری میں کیا تھا، 44 ہجری، اور دوسرا 57 ہجری میں کیا تھا۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں جو ممبر پہ انہوں نے فرمائے ہیں، یہ دوسرے حج کے موقع پر فرمائے، اور حج کے بعد وہ 10 محرم تک مدینہ میں ٹھہرے، اور اہل مدینہ ان دنوں میں اس روزے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، وہ چھوڑ چکے ہوئے تھے۔ تو اس لیے معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں کے علماء کدھر ہیں؟ تم لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں اس روزے کی فضیلت؟ تو پھر انہوں نے اس روزے کی فضیلت لوگوں کو بتائی، اور پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح خواتین جو ہیں وہ خود بھی روزہ رکھتی تھیں، اپنے بچوں کو رکھواتی تھیں، افطار کے قریب ان کو اون کے بنے ہوئے کھلونے دیتی تھیں کہ تاکہ وہ چپ کر جائیں اور بہل جائیں۔ لہٰذا اس روزے کو بہت رہی ہے فضیلت۔ اور پھر ایک اور جو حدیث ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں اور 10 کا روزہ رکھتے ہیں، تو حالانکہ دور جاہلیت سے اور بعثت سے پہلے سے بھی ایک تو قریش کی طرف سے بھی یہ چیز چلی آ رہی تھی نا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہود بھی رکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کا روزہ رکھوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آپ وفات پا گئے، اور لہٰذا آپ کا یہ فرمان موجود ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھنے کا۔ تو 3 صورتیں بنتی ہیں عاشورہ کے روزے کی۔ سب سے پہلی ایک صورت جس کو کہ علماء نے بہترین صورت قرار دیا ہے وہ ہے 9ویں اور 10ویں کا روزہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس سے کمتر درجہ یہ ہے کہ پھر وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ ملا لے۔ اور پھر تیسرا ایک اور جو درجہ ہے وہ ہے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے؟ اور 10ویں کا جو روزہ ہے اس سے بھی پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔ قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو حکم دیا ان اذن فی الناس، کہ اعلان کر دے لوگوں میں، ان من کان اکلا، یہ کہ جس نے کھا لیا ہے، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، بقیت یومہ، اپنے باقی کے دن، ومن لم یکن اکلا، اور جس نے ابھی تک نہیں کھایا، فلیصم، تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی روزہ پورا کرے، فإن الیوم، اور بے شک وہ دن، یوم عاشوراء، عاشورہ کا دن تھا۔ تو یہ عاشورہ کے دن ہی کے لیے ہے، ورنہ یہ نہیں کہ انسان کسی بھی روزے کے لیے یہ کرتا رہے، اور اس کی اہمیت بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کروایا تھا۔